الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ہاؤ ٹو بلڈ یور برانڈ آن لائن۔ آج ہم چیٹ جی پی ٹی سے کچھ سوال کریں گے اور ان سے اپنے جواب مانگیں گے، کیونکہ آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ایک مضبوط آن لائن پہچان ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، فری لانسر یا کاروباری شخص۔ تو آئیے اس موضوع پر کچھ سوالات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک مضبوط پرسنل برانڈ آن لائن کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بالکل، آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہم یقینی طور پر کچھ اہم سوالات پر بات کریں گے جو آپ کی آن لائن پرسنل برانڈنگ کے حوالے سے رہنمائی ہم کریں گے۔ سوالات پوچھنا چاہیں ہم ان کے جواب آپ حاصل کریں گے اور اس موضوع کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ پرسنل برانڈ سے مراد اصل میں کیا ہے؟ بالکل، ذرا آسان الفاظ میں کہوں تو پرسنل برانڈ ایک ایسا تاثر یا شناخت ہے جو آپ اپنی مہارتوں، اقدار کے ذریعے دیتے ہیں۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا پیشہ ورانہ مہارتیں رکھتے ہیں اور آپ کی خاص پہچان کیا ہے۔ اس سے لوگوں کو آپ کی اصل پر آپ کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زبردست، بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ اچھا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آن لائن برانڈنگ شروع کرنا چاہے تو اس کا پہلا قدم کیا ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی واضح کریں، یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی طاقتیں کیا ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو ایک واضح اور مستقل پیغام تیار کرنا ہوگا جو آپ کی پرسنل کرے اور پھر اس پیغام کو فارمز پر شیئر کرنا ہوگا۔ ویری گڈ۔ تیسرا سوال ہے آپ سے کہ برانڈ کے لیے نیچ کیسے منتخب کریں، یعنی یا فیلڈ پر فوکس کرنا بہتر؟ یہ واقعی اہم سوال کے لیے نشکور سب سے پہلے اپنی دلچسپیوں اور تجربات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کی ضروریات اور وہاں موجود مسابقت کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کو ایک ایسا نش منتخب کرنا چاہیے جہاں آپ کی دلچسپی اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ ایک ساتھ میل کھاتی ہو، تاکہ آپ کی برانڈنگ زیادہ مؤثر اور پائیدار ہو۔ اچھا جی، میرا اگلا سوال ہے آپ سے، آن لائن موجودگی کے لیے کون سا پلیٹ فارم سب سے مؤثر ہے، جیسے انسٹاگرام، لنکڈ ان، یوٹیوب یا کوئی اور؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے اور آپ کی برانڈ کا نوعیت کیا ہے۔ مثلاً اگر آپ کا مقصد پیشہ ورانہ تعلقات بڑھانا ہے تو لنکڈ ان بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ ویژول کنٹینٹ یا تخلیقی مواد شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام اور یوٹیوب بہترین رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ تعلیمی مواد یا گہرے مضامین پیش کرنا چاہتے ہیں تو بلاگنگ، میڈیم جیسے پلیٹ فارم بھی بہت مفید ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا جواب تھا آپ کا۔ اچھا جی، اگلا میرا آپ سے سوال ہے، کنٹینٹ کا پرسنل برانڈنگ میں کیا کردار ہے اور کس قسم کا مواد سب سے زیادہ اثر ڈال سکتا ہے؟ بلا شبہ کنٹینٹ پرسنل برانڈنگ کا بہت اہم جزو ہے۔ اچھا اور معیاری کنٹینٹ آپ کی شناخت کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی مہارتوں کو کرتا ہے۔ ایسے کنٹینٹ کا انتخاب کریں ہدف کے مطابق ہو اور جس سے آپ کے ٹارگٹ آڈینس کو فائدہ پہنچے۔ مثلاً تعلیمی ویڈیوز، انفارمیٹیو بلاگ پوسٹ یا متاثر کن تصاویر۔ سب سے زیادہ اثر انگیز کنٹینٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی اصل اور خالص آواز کو جاگے۔ جی درست کہا۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ برانڈ کا لوگو اور رنگ ڈیزائن کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ برانڈ کے لوگو اور رنگ ڈیزائن کرتے وقت سب سے پہلے آپ کو اپنی برانڈ کی شناخت اور پیغام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رنگوں کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی برانڈ کی شخصیت کو ظاہر کرے اور آپ کے ہدف کے مطابق ہو۔ ساتھ ہی لوگوں کو سادہ، یادگار اور مختلف سائزوں میں واضح رکھنا چاہیے۔
اس کے علاوہ آپ کو اپنے ٹارگٹ آڈینس کے ذائقے اور ثقافتی پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا برانڈ زیادہ مؤثر اور پرکشش بنے۔ بالکل میں سمجھ گئی کہ کس چیز کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ چلیں جی، میرا سوال ہے آپ سے کہ یا فالوورز کے ساتھ اعتماد اور تعلق پیدا کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی بہتر رہتی ہے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اعتماد اور تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مستقل اور ایماندار رہنا ہوگا۔ اپنے فالوورز سے باقاعدگی سے اتصال رکھیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں اور ان کے سوالات کا جواب دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتی اور مفید کنٹینٹ شیئر کریں جو آپ کی آڈینس کی ضرورت پورا کرے۔ ان کے ساتھ ذاتی سطح پر بھی کی کوشش کریں، مثلاً لائیو سیشنز، Q&A اور پولز کے ذریعے۔ اس طرح آپ برانڈ زیادہ قابل اعتماد اور مضبوط۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ بجٹ نہ ہو تو وہ فری ٹول کے ذریعے اپنی برانڈ کو کیسے بڑھائے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ اگر بجٹ محدود ہو تو بھی آپ اپنی برانڈنگ کو مؤثر طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں، جیسے کہ انسٹاگرام، لنکڈ اور کیونکہ یہ مفت ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں تک رسائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کنٹینٹ پر فوکس کریں، جیسے کہ بلاگ پوسٹ، انفارمیٹیو ویڈیوز اور انفوگرافکس جو کم خرچ میں بنائے جا سکتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ اور کمیونٹی انگیجمنٹ بھی بہت اہم ہے، جیسے کہ گروپس میں شامل ہونا یا لائیو سیشنز کرنا۔ اس طرح آپ بغیر بڑے بجٹ کے بھی اپنی برانڈنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے یوزفل جو ہے نا انفارمیشن دی۔ اس پر عمل کریں گے اگر ہم نے اپنا برانڈ سٹارٹ کیا تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پرسنل برانڈنگ میں مستقل مزاجی کتنی اہم ہے اور پوسٹنگ کا شیڈول کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ مستقل مزاجی پرسنل برانڈنگ میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب آپ باقاعدگی سے اور مسلسل کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں تو آپ کی آڈینس آپ پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور آپ کا برانڈ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پوسٹنگ کا شیڈول بنانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی آڈینس کو پتہ ہو کہ آپ کب اور کس وقت کنٹینٹ فراہم کریں گے۔ اس کے لیے آپ کسی کنٹینٹ کیلنڈر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو یہ بھی معلوم رہے گا کہ کس دن کیا پوسٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی برانڈنگ مستحکم اور مؤثر رہے گی۔ ویری ویل۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی، آخر میں اگر کوئی شروعات کر رہا ہو تو آپ اس کے لیے کون سی 3 بہترین تجاویز جو ہے وہ دینا چاہیں گی تاکہ وہ ایک مضبوط آن لائن برانڈ بنا سکے؟ بالکل، سب سے پہلی تجویز یہ ہوگی کہ اپنی انفرادیت کو پہچانیں اور اسے واضح طور پر پیش کریں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ باقاعدگی سے اور معیاری کنٹینٹ شیئر کریں تاکہ آپ کی آڈینس کے ساتھ اعتماد قائم ہو۔ تیسری اور آخری تجویز یہ ہے کہ اپنے فالوورز کے ساتھ تعامل اور انگیجمنٹ پر توجہ دیں، ان کی رائے سنیں اور ان کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنائیں۔ ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ اپنی آن لائن برانڈ کو کامیابی سے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ جی چیٹ جی پی ٹی۔ آج کے جوابات واقعی بہت معلوماتی اور مددگار تھے اور میرے سننے والوں کے لیے بھی بہت یوزفل ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان باتوں پر عمل کرے تو وہ یقیناً اپنی ایک مضبوط آن لائن برانڈ بنا سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو اور آپ ان سوالوں سے سیٹسفائی ہو تو اپنا آپ برانڈ شروع جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر میری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بالکل، آپ کی گفتگو بہت مفید اور دلچسپ